اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بین الاقوامی امور کے ماہر محترم ڈاکٹر عادل نجم صاحب موجود ہیں، جو بوسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں۔ عادل صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وینزویلا کے صدر کا اغوا، اس ملک میں حملہ، کیا مطلب لیا جائے کہ جو ایک رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہوا کرتا تھا، کیا وہ اپنے آخری دموں پر ہے؟ بہت شکریہ عامر صاحب۔ میرا اپنا تو کچھ عرصے سے خیال یہ ہے کہ وہ آخری دموں سے گزر چکا ہے اچھا۔ اور اب وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب انتظار اس کا ہے یا کارروائی ہے کہ اس کی جگہ کیا آئے گا۔ اس وقت جو ہے وہ آپ اس کو جنگل کا قانون کہہ لیں، اور میں اس کو فسیشس طریقے سے نہیں کہہ رہا، میں اس صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو عموماً جو آرڈر رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس بھی، اس کا گاؤں بھی، اس کی ہر چیز۔ سو پاور ٹرمپس ایوری تھنگ۔ پچھلے کوئی 81 سال سے دنیا نے ایک ایکسپیریمنٹ کی تھی، یہ رول بیسڈ آرڈر، اور رول بیسڈ آرڈر کا جو محور تھا وہ ایک طرح سے یونائٹڈ نیشنز تھا انسٹیٹیوشنلی، اور پھر اس میں جو مختلف قسم کے رولز اور قواعد بنتے تھے وہ تھا۔ تو آئی تھنک یا تو وہ ٹوٹ چکا ہے یا سرٹنلی اپنے آخری دم پہ ہے، جس کو ہم، ایسا نہیں ہے کہ پہلے بڑا اچھا تھا، آپ میں ہم سب جو تھے بہت خائف تھے۔ ایسا نہیں کہ پہلے کبھی کڈنیپنگ نہیں ہوئی، نوریگا صاحب کی ہوئی تھی پیناما میں، ایسا نہیں کہ پہلے کبھی کو نہیں ہوا یا لیکن جس کھلے انداز سے اب ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم گلوبل کاپ کہتے تھے، اب وہ مکمل طور پہ گلوبل بولی بن چکا ہے۔ تو وہ جو ایک بڑا، مجھے یاد ہے کسنجر صاحب کی کتاب میں پڑھا تھا انہوں نے، وہ تو روٹس تلاش کرتے تھے اس نیو ورلڈ آرڈر کی، وہ جو ویسٹفیلین کانسیپٹ تھا جو ٹریٹی ہوئی تھی 1648 میں، اور اس کا بنیاد یہی ہوتی تھی کہ جی سوورینٹی کو وہ کرنا ہے، جو ایک انٹیگریٹی ہے کسی ملک کی، اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ چیلنج ہوتا رہا ہے، جنگ عظیم اول میں ہوا، دوئم میں ہوا، بیچ میں کئی مرتبہ ہوا یورپ کی جنگوں میں، لیکن ایک اس پہ بات ہوتی تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایروڈ ہو گیا اس کے ساتھ ہی؟ ظاہر ہے دیکھیں اس وقت تو سرٹنلی یہ لگ رہا ہے کہ روڈ ہو چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ آئی تھنک کہ ہم سیٹ بیلٹ باندھے رکھیں، ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے، لیکن جس کو آپ کہہ رہے ہیں ایک بھرم تھا، اور وہ بھرم اس لیے نہیں تھا کہ لوگ اچھے تھے، وہ بھرم اس لیے تھا کہ اگر ایک پارٹی بھرم توڑ دے گی تو پھر دوسری کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا بھرم رکھنے کا۔ اور آج اگر پوری دنیا خوف میں ہے تو وہ اس لیے ہے کہ جب یہ بھرم اس طرح توڑ دیا گیا تو ہر ملک، چاہے آپ اسلام آباد میں ہوں، چاہے آپ کابل میں ہوں، چاہے آپ ماسکو میں ہوں، لندن میں ہوں، کوپن ہیگن میں ہوں ڈنمارک میں، یا واشنگٹن، سوال ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی ہے، یا بیجنگ میں ہو، کہ یار اس کا میرے لیے کیا مطلب ہے اگر یہ یو آر اے یہاں ہو فیئر گیم، سکتا ہے۔ مطلب ہے ٹرمپ نے ثابت کیا کہ یو آر اے فیئر گیم جناب، جس کو چاہے اٹھا لیں گے کہیں پہ بھی جا کے۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ ایوری ون از فیئر گیم، پھر ہر ایک یہ کہتا ہے اچھا میں پھر کس کو اٹھا سکتا ہوں؟ اگر ساری دیکھیں نا، وہ جو ویسٹفیلیا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ لوگ سارے بڑے اچھے تھے، دے ریئلائزڈ کہ یہ جنگل کا جو قانون اس سے پہلے تھا دیٹ واز ناٹ ورکنگ فار اینی ون، اس لیے مل بیٹھ کے اس وقت کی جو قوتیں تھیں، اور انہوں نے سب کو نہیں، ہمیں نہیں شامل کیا تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا اچھا یار ہم ایک آپس میں بھرم رکھ لیں گے کہ آپس میں ایک رولز طے کر لیں گے، اور وہ پھر بنا رول بیسڈ آرڈر۔ اب وہ ٹوٹ رہا ہے۔ جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہوا ہے وہ پہلی بار ہوا ہے، اب ہمیں نظر آ گیا ہے کہ کیا ہوا یہ ہے کہ وینزویلا میں ایک کو ہوئی ہے امریکہ کی مدد سے، اور بہت اوپن مدد سے، لیکن the reason the world is shaken is کہ میری زندگی میں 30 سال سے پڑھا رہا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز، میرے خیال میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جہاں دنیا اتنے تذبذب میں ہے جتنی آج ہے۔ ایک طرف یہ جو رول بیسڈ آرڈر آپ کہتے ہیں، یا جو موریلٹی بیسڈ ایک آرڈر تھا، اس کی دھجیاں اڑی اور اڑ رہی ہیں غزہ میں۔ دیکھیں نا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہ نہیں کہ وہاں سے شروع ہوا، لیکن وہاں ہم نے جو پچھلے 2.5 سال سے دیکھا کہ جو بھی ہماری ایک ازمپشن تھی کہ یار ہم کچھ چیزیں ہیں جو انسانیت پھر کبھی نہیں کرے گی، وہ ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی، اور پھر کچھ ایسے قواعد تھے کہ یار ملک جو ہے وہ کریں گے نا تو ڈھکا چھپا کے کریں گے، اگر وہ پاور لگائیں گے بھی تو کہیں گے نہیں یار میں تو ڈیموکریسی کے لیے کر رہا ہوں، یا میں تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہاں ہم نے وہ گلوز بھی اترتے ہوئے دیکھے۔ امریکہ نے نیریٹو بنایا، تو امریکہ نے جو نیریٹو بنایا کہ جی منشیات کی اسمگلنگ ہوتی تھی اور ہماری سیکیورٹی کے لیے تھریٹ تھے، اور کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی کہانی بنانے کی کوشش کی، گو کہ ڈیموکریسی نہیں تھا، انسانی حقوق نہیں تھا،
تو وہ آپ کے خیال میں وجہ کیا بنی؟ وہی تیل کی محبت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا انتہائی جی دیکھیں وہ کہانی جو ہے بنائی ضرور کچھ ٹوٹی پڑی، لیکن آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کے صدر اس کہانی کو پش کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے. ان کے باقی جو رفقا ہیں وہ کوئی تھوڑی بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو سیدھی سیدھی بات کہتے ہیں کہ یار میرا دل ہے، میں کر دیتا، کی کرو گے. اور جو وجہ کی بات ہے آپ نے بالکل کہا، تیل اس کے پیچھے ہے. یقیناً یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں صحیح نہیں ہیں، منشیات کی بات بھی بالکل صحیح ہے، ہیومن رائٹس کا ریکارڈ یقیناً مڈورو کا اور وینزویلا کا بہت خراب تھا، یقیناً وینزویلا جو تھا وہ ایک طرح سے روگ ایکٹر تھا، وہ ساری باتیں صحیح ہیں. لیکن جو وجہ نظر کلیئر اب ہو چکا ہے، دو وجوہات ہیں. اکنامکلی وجہ جو ہے وہ تیل ہے، اور یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں ان کے پاس ذخائر ہے تو اس لیے لیتے ہیں. وینزویلا بیچارہ کافی غریب ملک ہے، وہ ذخائر ہیں لیکن ایسے نہیں ہے کہ جیسے سعودی عربیہ کے ہیں ایزی ٹو ایکسیس ہوں. وینزویلا کا جو تیل ہے ہسٹوریکلی وہ امریکہ میں ریفائن ہوتا تھا، بھاری اور تیل ہے وہ امریکہ بہت سے زیادہ ہے. گزرتا ہاں جی رائٹ، جی اور اس جگہ واپس آئے. دوسری میرے خیال میں جو وجہ ہے، اور اس پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ از ویری کلیئر، ان کی جو خرابیاں برائیاں ہوں لیکن وہ ایک طرح سے کیونکہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں اس لیے بول دیتے ہیں جو ذہن میں ہوتا ہے. اینڈ ہی از بین ویری کلیئر. اور وہ جس کو اب منرو ڈاکٹرن کہتے تھے، اب وہ اس کو ڈونرو ڈاکٹرن کہنا چاہ رہے ہیں، ڈون میننگ ڈونلڈ ٹرمپ. وہ یہ کہ یار یہ میرا بیک یارڈ ہے، اس میرا میں ایریا آف انفلوئنس ہے، اس کو ہم وہ کریں. انفلوئنس سے بھی زیادہ یہ میں چودھری ہوں، اور یہ جو ہے نا میرے مزارے ہیں، اور یہ میرا علاقہ ہے، اس میں کسی دوسرے کی تھانہ داری یا چودراہٹ نہیں ہوتی. اچھا یہ جو آپ نے اب بڑی دوسرا کون عام ہو بات سکتا کی کہ ان کا بیک یارڈ ہے، مان لیا، اب اس میں وہ ملک بھی ہیں کہ جن کے دیگر ممالک سے اچھے تعلقات ہیں، جو ڈیفائنس شو کرتے رہتے ہیں. برازیل کی بات کریں، میکسیکو بھی مطلب کوئی اس کا بھی نام آتا ہے، کیوبا سب سے بڑا. تو اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کل کو وہ اس کا دائرہ کار پھیلا سکتے ہیں ٹرمپ صاحب؟ دیکھیں آپ نے جو نام لیے ہیں یہی وہ نام ہے نا جو گزشتہ کل کی پریس کانفرنس میں جی اور گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی لے رہے ہیں. سو وہ تو بڑے کھل کے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا، کینیڈا تم میری 51st اسٹیٹ، میکسیکو تم باز آ جاؤ، کولمبیا تم اپنا پریزیڈنٹ چینج کر لو. کیوبا کے تو بہت ہی پہلے بھی خلاف ہیں، اور نہ صرف وہاں جو سیاست ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، وہ مارکو روبیو کی بھی ہے. مارکو روبیو خود جو ہیں وہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیوبن ہے، اور اس میں جی وہ بہت ہاکش رہے ہیں. سو وہ بیک یارڈ کی جو پالیٹکس ہے یہ اہم ہو گئی ہے، ایک طرح سے ریجنلزم کی ایک اور امپورٹنس آ گئی ہے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میرا ہے، تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک تو کہہ رہے ہیں نا کولمبیا کو یا میکسیکو کو یا وینزویلا کو، لیکن اس سے زیادہ تو وہ کہہ رہے ہیں چین کو اور روس کو، روس کو، خصوصاً چین. ایگزیکٹلی. اچھا میں اس رائٹ. کے چین اور روس کے رد عمل پر آتا ہوں. وہ جو میرا کہنے کا ٹرمپ کی جو عادت بن گئی نئی بڑی اچھی سی، وہ تو گرین لینڈ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے، ہمارا ہے، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اتنی نمائندگی نہیں کر رہے، ان سے اتنا قریب نہیں ہے، لیکن حقیقتاً تو لگ رہا ہے کہ بہت ہی مطلب ان کے ساتھ وہ ہیں، کلوز ہیں. بالکل کلوز ہیں، بالکل کلوز ہیں. یہ دو تین طریقے سے کلوز ہیں. دیکھیں ایک تو جی جو ان کی اپنا جو بیس ہے، میگا بیس آپ کہہ لیں ریپبلکن، ہاں بہت سٹرونگ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم نے بھی دیکھا ہے پوری دنیا کے ایک مسلمہ اصول ہے، جیت سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. سو جو ڈونلڈ ٹرمپ جب را پاور دکھاتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ جو امریکن ہوتا ہے اس میں ایک سینس آف پرائڈ آتی ہے، خصوصاً ایک ایسے دور میں جس میں اگر آپ سوچیں کہ امریکن کیا دیکھ رہا ہے، امریکہ ایک چین کو رائز کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. یہ اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک ایسی طاقت جس کو عادت ہے دنیا کی سپریمیسی کی، وہ جب کسی اور کا رائز دیکھتا ہے، کوئی بھی ہو، اس میں امریکہ کی بات نہیں ہے، دیٹ ول ناٹ بی ایزی. سو یہ ایک پاپولر موو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور شاید اس لیے بھی ہے کہ ان کی اپنی جو نان پاپولیرٹی تھی دوسرے مسائل پہ ڈومیسٹک، اس اس کو سے یہ اوور کرتی کم ہے. کریں. اچھا اس پہ اور آپ کیا دوسرا سمجھتے ہیں کہ ایک گزارش، جی ایک جملے کی، آپ نے جو بات کی گرین لینڈ کی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آج کی بڑی خبر جو ہے وہ گرین لینڈ بن گئی ہے، کیونکہ دیٹ از یو ایس اور ای یو کے، یورپ کے تعلقات. درست. تو میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ایک مطلب ہے کہ ظاہر گرین لینڈ پہ اور بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے چین کا اور روس کا اور جو دیگر ناقدین ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ ان کا جو رد عمل ہے اس موو کے بعد وینزویلا والے پہ جو وہ دعوے کر رہے ہیں، کین وی کال اٹ کہ لیک لسٹر ہے؟ مطلب ہے ٹھیک ہے مذمت تو کر رہے ہیں، مگر کیا اتنی بھرپور انداز میں نہیں کر رہے کہ امریکہ کو روک سکے، امریکہ ریکنسیڈر کرے جی میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اس کے کیا جو ہے نتائج ہو سکتے ہیں، امپلیکیشن کیا ہو سکتے ہیں؟
آئی ایم ناٹ شیور, آئی کین ناٹ امیجن کہ وہ سوچ نہیں رہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ ریئیکشن آپ کو اسی وقت آئے, اور خصوصاً اتنی بڑی چیز کا یہ کوئی مطلب چیس کی یا کرکٹ کی گیم تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بال کی اور میں نے بیٹ ہلانا ہی ہلانا. ہاں اور خصوصاً چین جیسی طاقت جو ہے وہ ہم نے نہ صرف, یار میں تو غزہ کے حوالے سے بھی بڑے عرصے سے حیران ہوں کہ چین کی خاموشی جو ہے وہ اٹ مائٹ کاسٹ اٹ, لیکن چین کا جنرل ریئیکشن یہ ہے کہ یار ہم وی ول ویٹ اینڈ سی, ہم ابھرتی ہوئی پاور ہیں, ہم جو اوپر ٹائم ہمارے ساتھ ہے, یہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو سیلف ڈسٹریکٹ کریں گے. ایگزاسٹ کریں گے لڑ لڑ کے. ہاں اس خاموشی کو آئی ڈو ناٹ تھنک, چاہے وہ یورپ میں تو خاموشی بھی اب نہیں رہی. یورپ سے آپ کو آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں, بڑی پولائٹلی آنی شروع ہوئی ہیں, لیکن بٹوین دا لائنز میسج کلیئر ہے. اچھا یورپ کا مسئلہ یہ کہ وہاں حمایت بھی نہیں ہو رہی کھل کے, مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ملکوں نے کی ہے, فرانس نے, اسپین نے, لیکن اس طرح سے. پھر آپ نے جو فرمایا کہ گرین لینڈ کے مسئلے پہ, اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیں جاتے جاتے کہ کیا ای یو کیا ریئیکٹ کرے گا اس معاملے کے اوپر, جو ان کے الائز ہیں. جی دیکھیں گرین لینڈ از اے ویری آڈ اینڈ ڈیفیکلٹ پرابلم. ایک طرح سے یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ہوا میں نکال لیا تھا. گرین لینڈ پہ امریکہ کی آنکھیں جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے, میرے خیال میں صدی سے زیادہ سے ہے. وہ اگر آپ ایکچوئل نقشے پہ دیکھیں نا گلوب پہ, تو وہ اتنا دور ہے نہیں. سو ایک تو یہ وہ ہے. یورپ کا اور ڈنمارک کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ ڈنمارک کا حصہ ہے, اور گرین لینڈ پہ کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ ای یو پہ ہوگی اور نیٹو پہ ہوگی. ایک نیٹو ملک دوسرے نیٹو ملک پہ حملہ کر رہا ہوگا. امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ جناب ڈنمارک کا کیا حق ہے کہ وہ لے لے گرین لینڈ کو, ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے سیکیورٹی کے لیے, اور اس سیکیورٹی کے لیے ضرورت ہے جو ہم یورپ کو پہنچا رہے ہیں. سو آئی تھنک یورپ میں اس وقت جو سوال ہیں وہ بہت بڑے ہیں. ایک سوال جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ تمام یورپ کے, بہت سے یورپ کے ممالک میں امریکہ کے اڈے ہیں. اڈا جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ایک دوسرے ملک کی ٹیریٹری ہوتا ہے آپ کے ملک میں. سو اف وی آر گوئنگ ٹو سی نیٹو بریکنگ اپ, تو اس کی پریکٹیکل لوازمات کیا ہوں گی؟ جناب سوال ہی سوال ہیں بالکل. مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا بول ان دا چائنا شاپ. بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ظاہر ہے کہ امریکہ نے جو کارروائی کی ہے, جیسے عادل نجم صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے اور ممالک بھی سوچ سکتے ہیں, بالکل سوچ سکتے ہیں کہ ہر ریجن کا ایک بلی کھڑا ہو جائے, اور پورا جو ایک ورلڈ آرڈر ہے جو بڑی مشکل سے, خیر ویسے بھی اس دنیا میں امن نہیں ہے, تو اس کا جو ہے مزید تہو بالا ہو جائے. یہاں پہ ناظرین ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.